عارف حمید بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں۔ حفیظ شیخ کو ہٹانے کی وجہ مہنگائی بتائی گئی ہے، کیا اب مہنگائی کم ہو جائے گی؟ آٹے کی جو قیمت بڑھی تھی، چینی کی قیمت جو بڑھی تھی، دودھ کی قیمت بڑھی تھی، یہ مہنگائی کم ہوگی اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواد کہتے ہیں نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا، کر کے چھڑ دیتا اور پیڑا کیتا۔ یہ آج کا پروگرام ٹائم دیکھ لیں، 3 مہینے بعد اور مہنگائی ہوگی۔ بدقسمتی ہے جب بھی کوئی سیاستدان اقتدار کے ایوانوں کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، اس سے حقائق نظر ہی نہیں آتے، اندھے ہو جاتے ہیں، وہ فیکٹس جانتے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے محترم وزیر اعظم کا سنایا کہ میں اپنی اکانومی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جی ہاں، مبارکباد دیتا ہوں، تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے چینج کی ہے۔ میرا چیلنج ہے مہنگائی اس سے زیادہ ہوگی، کرپشن ماضی کی نسبت زیادہ ہو رہی ہے، اس سے تبدیلیوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک منسٹر کو ایک سیٹ سے اٹھا کے دوسری پہ بٹھا دیں، دوسری کو اٹھا کے تیسری پہ بٹھا دیں۔ اگر پہلی سیٹ پہ میں نکما ہوں تو دوسری سیٹ پہ میں کیسے بہتر ہو جاؤں گا؟ مجھے وہ کوئی ایسا شیکا راز بتائے، کیا کریں گے؟ بھائی میرے، اصل آپ کی پالیسیاں ہیں نہیں، آئی ایم ایف کے آپ مقروض ہیں۔ آئی ایم ایف سے جب آپ جا کر بھیک مانگتے ہیں تو وہ پہلی شرائط رکھتا ہے پٹرول، بجلی اور گیس کی قیمت بڑھائیں۔ ٹیکس کلیکشن کرنے میں آپ ناکام، زیرو ہو چکے ہیں، زیرو۔ بڑے بڑے ٹیکس آپ نہیں لے سکے، کرپشن کے ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پھر آپ کو کہا بجلی، پٹرول اور گیس، جب یہ تینوں کی قیمت بڑھے، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے تو اپنی پوری ہسٹری میں جتنا دیکھا ہے، ان کے لفظوں کے گردشی قرضے کتنے، یہ گورکھ دھندا ہے۔ آپ ایک عام آدمی ہے، آپ کی 25,000 تنخواہ ہے، آپ کا بل 500 آتا تھا، 1200 آتا ہے۔ آپ کو اس سے کیا کہ خط غربت کیا ہے، گردشی قرضے کیا ہے؟ آپ کے گھر کا کرایہ پہلے مالک 1500 لیتا تھا ایک کمرے کا، جھونپڑی کا کہہ دے، اب وہ 2000 کہہ رہا ہے۔ ان وزارتوں کی آپ سیٹیں بدل دیں، کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیں؟ آپ یہ ریکارڈنگ پہ رکھ لیں، مہنگائی کا جن رمضان کی برکتوں بھی کھا جائے گا۔ آج میدے کی قیمت بڑھ گئی، آلو کی قیمت بڑھ گئی، سبزیوں کی قیمت بڑھ گئی، اب شب برات ہے، لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یہ ہم پر ڈکیت مسلط کر دیتے ہیں۔ ایف آئی اے، اینٹی کرپشن نیب سے آپ بہتری نہیں لا سکتے، ان سے انتقامی کارروائیوں کر کے آپ بہتری نہیں لا سکتے۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، اس کے لیے آپ کو اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی، لیکن حفیظ شیخ کے اوپر ہی میں دوبارہ آپ کو لے کر آتا ہوں بھٹی صاحب۔ حفیظ شیخ تو 18 اپریل 2019 سے خزانہ کے معاملات دیکھ رہے ہیں نا، حکومت کو آج کیوں احساس ہوا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی اور ان کو ہٹایا ہے؟ حکومت کو احساس نہیں ہوا۔ وزیر اعظم پر جب انہوں نے، محترم نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا، بہت زیادہ دباؤ تھا، انہوں نے کسی کو کہا تھا میں اسمبلی توڑنے لگا ہوں، تو اس پر انہوں نے جواب دیا تھا آپ کو لائے بھی ہم ہیں اور آپ کے جانے کا، یہ سوری وزیر اعظم کا نہیں، یہ ایک کونسلر ہے اس کا بات بتا رہا ہوں، اس نے چودھری کو کہا بھائی جی میں کونسلرشپ چلن لگا، میرے کو نہیں چل رہا، میرے ہر بندہ تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پتر تینوں کونسلر اسی بنایا سی تے تیری واپسی دی سیٹ بھی اسی طے کریں گے ڈیٹ، تو جلدی نہ کر۔ اب وزارتوں کی تبدیلیوں کے بہت زیادہ دباؤ تھا، اکانومی بہتر ہو نہیں رہی تھی۔ ایون کہ چین جیسے آپ کے ہمسائے ملک نے آپ کے ساتھ سی پیک کا کیا اور ادھر $600 کا کیا۔ اس نے کہا کہ آپ ایران وہ ملک نہیں ہے جو ایک کال پر اپنی پالیسی بدل دیتا ہے، آپ کو پالیسیاں ملک کے انٹرسٹ میں لانی ہوں گی۔ آپ نے آ کر پہلے شبر زیدی کو وہ آئی ایم ایف یا پتہ نہیں کیا کس کا بنا دیا چیئرمین، اس نے کہا مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ جب ندیم بابر اربوں روپے کی کرپشن کرے اور آپ اس کو سیٹ سے ہلا دیں اور اس کے خلاف کارروائی نہ کریں، جب آپ نے جس بندے کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے بہت بڑی، وہ لاہور میں 4 دن رہ کے اربوں روپے اکٹھا کر کے لے جائے، تو کیا بہتری ہوگی میرے بھائی؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بہتری چاہتے ہیں، وہ ان کی محنت جدوجہد ہے۔ بدقسمتی ہے اس ٹیم کے ساتھ کرکٹ ٹیم کے ساتھ وہ فٹ بال کا میچ کھیلنے جا رہے ہیں۔ کرکٹ میں اور فٹ بال میں بڑا فرق ہے، وہ ٹانگوں سے مارتے ہیں لیکن اس میں ذہن کا کام ہوتا ہے۔ تو کیا پہلے ان کو آئیڈیا نہیں تھا بھٹی صاحب؟ اس سے پہلے تو عمران خان حفیظ شیخ کی معاشی پالیسیز کی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے، ہم نے ابھی سنوایا بھی تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پنجاب میں آج بھی املن شہباز اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں، آپ اس بات پہ حیران ہوں گے۔
اچھا اچھا، چلیں یہ تو آپ نے خبر دے دی، لیکن میں آپ کو حفیظ شیخ کے اوپر دوبارہ سے لے کر آتا ہوں. یاد دلا دوں میں آپ کو بھٹی صاحب، اس سے پہلے عمران خان حفیظ شیخ کی معاشی پالیسیز کی تعریفیں کیا کرتے تھے. ابھی ہم نے شارٹ بھی ان کا سنوایا، کہہ رہے تھے کہ 2020 میں پاکستانی عوام کی تقدیر بدل جائے گی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حفیظ شیخ کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے. ہاں اب میں دوبارہ سے آتا ہوں آپ کے پاس. عارف حمید بھٹی صاحب شاید غالباً آپ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے، لیکن عارف حمید بھٹی صاحب بھی وہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن حکومت کی جانب سے آج جو فیصلہ دیکھنے میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ وزیر خزانہ کا قلمدان لے لیا گیا ہے حفیظ شیخ صاحب سے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے کیا تبدیلی آتی ہے، کیا مہنگائی کم ہوتی ہے یا نہیں. عارف حمید بھٹی صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب، اس سے پہلے عمران خان حفیظ شیخ کی معاشی پالیسیز کی تعریفیں کیا کرتے تھے، کیا اس وقت انہیں درست صورتحال سے آگاہی نہیں تھی جب انہیں وہ وزیر خزانہ لگا رہے تھے؟ میں نے گزارش کی ہے، جب وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب آئے حکومت میں تو انہوں نے کہا 250 بندے کی میرے پاس برین ہے دنیا کے رکھے ہوئے ہیں، 100 دن میں ہمارا ویژن کلیئر ہو جائے گا. حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے، وہ بیسیکلی امپلائی آئی ایم ایف کے تھے، آئی ایم ایف کے ہیں اور اب بھی آئی ایم ایف کی نوکری کریں گے. ان پر یہ حفیظ شیخ مسلط کیا گیا تھا. اور اب بھی جو میرے خیال میں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، ابھی پی ایم ہاؤس سے کوئی تھوڑی دیر پہلے جو وزارتوں کو رد و بدل کر رہے ہیں اس کے نتائج اس سے برے ہوں گے، بہتر نہیں آئیں گے. انہیں آنیسٹی اور کرپشن سے پاک اور شفاف میرٹ پالیسی پر افسروں کو لگانا ہوگا. اس چیز سے نکلنا ہوگا یہ کس کا بندہ ہے، یہ کس کا بندہ ہے، یہ کمپیٹنٹ ہے، آنیسٹ ہے، ہارڈ ورکر ہے اور ڈیلیور کر سکتا ہے. اس پالیسی پہ نہیں آئیں گے تو وزراء کی سیٹیں چینج کرنے سے ایک کمرے میں ایک کرسی پڑی ہے، آپ دوسرے کارنر پہ رکھ دیں یا تیسرے کارنر پہ رکھ دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. افسروں کے اور پولیٹیشنوں کے کام بولتے ہیں. میرا خیال ہے کہ حفیظ شیخ کی، میاں اظہر صاحب نون لیگ کے گورنر پنجاب رہے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں. عماد اظہر صاحب کو بھی بڑا پرسنلی جانتا ہوں، لیکن وہ بیچارے کیا کریں گے. سٹیل مل نے جانا ہی لاس میں ہے، پی آئی اے نے جانا ہی لاس میں ہے، ریلوے نے جانا ہی لاس میں ہے، وابڈا نے جانا ہی لاس میں ہے. نہ آپ چوری روک سکے، نہ چکاری روک سکے، نہ کرپشن روک سکے. کم سے کم یہ چیزوں کو ہی روک دیتے. آپ کو یاد ہوگا، آخری لفظ کہنے لگا، وزیر اعظم صاحب خود فرماتے تھے 10 سے 12 ارب روزانہ کرپشن ہوتی ہے. اگر صرف وہی آپ کرپشن روک لے تو یہ 800-900 دن کے کھربوں روپے آپ کا ملک کا پیسہ ہی اتر جاتا ہے، قرضہ ہی سارا اتر جاتا ہے.